اس دوران ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود ہے. شکریہ کھوسہ صاحب. سر، یہ جو کنسرن ہے کہ نگران حکومت کو آپ نے پاورفل کر دیا، اس کے بارے میں جو حکومتی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے جو کہ موجودہ حکومت، انٹرم حکومت اور جو بھی نئی حکومت آئے گی تو انہوں نے ان سب کو انشور کرنا ہے، اس لیے بھی کچھ چیزوں کے اندر اختیار دینا نگران وزیراعظم کو ضروری تھا. یہ پیورلی ٹیکنیکل، پروسیجرل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی نیت سے ڈالا گیا ہے. سو سنس یہ اتنی یونیک پوزیشن ہے، اس کے لیے ہمیں یونیک لیجسلیشن کرنی پڑی ہے. یہ پلی ہے گورنمنٹ کی. تو پاکستان میں کی کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے کیا پھر بھی خدشات کیوں اٹھتے ہیں؟ ماریا، کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فراڈ لیجسلیشن کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پارلیمنٹ میں نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے آگے ایک ہوتا نہیں ہے اور ایک صفحے کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ اسمبلی میں آتی ہے بات ڈسکشن اور ڈبیٹ اور فائنل اپروول کے لیے. تو میں تو حیران ہو رہا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ خود تسلیم کر لیا گیا اب کہ کوئی اور حکومت چلا رہا ہے، کوئی اور ڈکٹیشن دے رہا ہے، کوئی وہ ایکٹرز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور بڑا صحیح کہا کہ تاریخ اس کو جج کرے گی. دیکھیں، ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پر ایک حکومت پچھلی کو چلتا کیا گیا، کیا دوسری بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پر دوسری حکومت تو خیر خود ہی جا رہی ہے 12-13 دنوں کے بعد. تو یہ تاریخ یقیناً یہ چیز جج کرے گی کہ کیا ہمارے جو ہے پارلیمنٹ وہ ساورن ان دیٹ ریئل سینس ہے بھی، یا یہ صرف ایک لفظ جو ہے ساورن کو مس یوز کر کے جو ہے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. گینیز ورلڈ ریکارڈ یقیناً ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہم نے سارے نیگیٹو بنائے ہیں. یہ 29 بل ایک دن میں پاس ہونا یہ انسانی بساط سے بھی متجاوز ہے. اگر آپ صرف پڑھ کے بھی سنائیں تو شاید تب بھی اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ نہیں آئے گا. اور رضا ربانی نے کہا بلڈوز کی جس طرح سے کیے جا رہا ہے میں واک آؤٹ کرتا ہوں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں، یہ حسینیت اور یزیدیت والی بات ہو رہی ہے. یہ یزیدیت ہو رہی ہے اس وقت، جو ہے یہ حکمرانی نہیں ہو رہی ہے، یہ یزیدیت ہو رہی ہے. اور حسینیت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر آپ کم از کم سرنڈر کیے ہوئے ہیں تو بولیں تو صحیح. کامران مرتضیٰ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم بولے تو ہیں، وہ سچ تو بولے، سچ تو بولو. کم از کم یہ قوم کو بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. یہ 29 لیجسلیشن میں سے ایک کو بتا دیں کہ یہ مفاد عامہ کے لیے کیا گیا. اس میں سے جو کوئی 18 کے قریب تو یونیورسٹی ہیں، وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن کا سال ہے. اب جن لوگوں نے کانسٹیچوئنسیز کے اندر وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کو آن پیپر وہ یونیورسٹیز کے وعدے پورے کر دیے، وہ ہوتی ہیں نہیں بنتی، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سوال تو بات نہیں. تو الیکشن کے اندر وہ ان کے پاس ایک اچیومنٹ، ایک مائل سٹون ہے جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں لے کر جائیں گے. فار ایگزامپل، یہ جہاں یونیورسٹی بنی بلے شاہ یونیورسٹی، وہ بڑا وہاں کے ایم این اے اور وہاں کی لوکل قیادت کے لیے یہ ایک سیلنگ پوائنٹ ہوگا کہ بھئی ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ کو یونیورسٹی بنا دی. تو 18 کے قریب تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کانٹیکس کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں. انتخابی وعدے ہیں نا یہ تو. ماریا، اسی کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، اسی کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کیونکہ 15 دنوں میں سوائے آپ تختی تو لگوا سکتے ہیں یا ایک خبر تو اخباری دے سکتے ہیں یا آپ جا سکتے ہیں. ارے بھائی، پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں، آپ نے سب کچھ کر لیا، جمہور کو پھر بھی حق تو دو. یہ الیکشن نہیں کروائیں گے ماریا، یہ اتنے جی بالکل نہیں کروائیں گے. بلے کا نشان جب تک بیلٹ پیپر پر ہوگا، یہ آپ لکھ لیں، آج لکھ لیں. اور کیئر ٹیکر کو اسی لیے بااختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بھی 90 دن یا 60 دن جو بھی ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون بضد ہے 90 دن ہو، اور کچھ پارٹیز کہتی ہیں نہیں اپنے وقت پر جانا چاہیے 60 دن ہو. کیونکہ پی ڈی ایم جو ہمارے ساتھ مساق جمہوریت منضبط کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ 5 سال پورے کرے گی پارلیمنٹ اسمبلی جو ہے. تو 5 سال پورے تو 12 اگست ہی کو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آدھا دن آگے پیچھے کر کے اور یہ ایک مہینہ طوالت دینا چاہتے ہیں. مگر کہاں گئے 90 دن پنجاب والے؟
کہاں گئے 90 دن خیبر پختونخوا والے؟ وہ 90 دن تو اب ہوا میں بکھیر کے تو کھوسا صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ابھی بھی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو طویل چل سکتا ہے؟ یہ بات میں کامران مرتضی صاحب آپ کو سے جاننا چاہتی ہوں، بیکاز کیا آپ کو خدشہ ہے؟ کیونکہ جو کیئر ٹیکر پی ایم کے نام کے اوپر جیسے اسحاق ڈار صاحب کا نام، یعنی اسحاق ڈار صاحب کو چلے اسپیسیفکلی نام نہ بھی آئے، ایک ایسی سیاسی شخصیت جس کا تعلق ایسا ہو کہ وہ اس کیئر ٹیکر سسٹم کے اوپر بھی جماعتوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہو ایز کمپیئر ٹو جو دیگر فورسز ہیں، تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ میں کیا یہ خدشات ہیں؟ آپ کو پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن زیادہ ہے اس وقت۔ ہم ہر چیز کو شاید اپنے رنگ کی اینک سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام، میں چونکہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا پارلیمنٹیرین بھی ہوں اور مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کا نام کبھی آفیشلی نہیں آیا، یا کسی ایسا نام جن کے بارے میں جو یہ مختلف افواہیں آتی ہیں، آفیشلی ایسا نام جو ہے وہ نہیں آیا جے یو آئی کے پاس۔ اور جے یو آئی کے پاس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ کوئی اگر کوئی نام تھے بھی کسی کے ذہن میں تو اس میں سنجیدگی نہیں ہوگی۔ لیکن کامران صاحب ماضی میں اب وہ جو دبئی کی میٹنگ کے اوپر بھی آپ کے اعتراضات تھے، پھر اس بل کے اوپر بھی آپ کے اعتراضات تھے، کچھ ایشوز پہ اعتماد میں نہیں بھی لیا گیا آپ لوگوں کی اپنی شکایت کے مطابق، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی اس وجہ سے آپ کے پاس وہ نام نہ ہو؟ پاسبلٹی ہے کیونکہ ماضی میں ہوا ہے 2-3 موقع پہ ایسا؟ دیکھیے یہ بات تو بتا سکتے ہیں، نون والے بتا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں۔ ہم جو فیل کہتے ہیں، مفروضوں پہ جو ہے پالیٹکس نہیں چلتی، ہم جو فیل کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے فیل کیا کہ 2 پارٹیز بیٹھی ہیں دبئی میں، یا ان کے بڑے لیڈرز اور ان کے بچے بیٹھے ہیں اس میں، تو ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا اس کے اگینسٹ۔ یہاں پہ جہاں پہ ہمارے تحفظات ہوتے ہیں ہم لاؤڈلی کہتے ہیں۔ 230 پہ ہماری بات تھی، مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کیوں کیا، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ مجبوری ہے۔ دوسرے دن یہ مجبوری ان کے بقول ہے، پرائم منسٹر صاحب کے بقول ہے، اور اب جب یہ مجبوری بتا رہے ہیں تو اس کی گریوٹی کو کم کریں، گو کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور یہی ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو واپس لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر چونکہ ہم اتحاد کا حصہ ہیں، اور اگر ہم فرض کر لیجئے کہ آخری 10 دن کو اتحاد کو چھوڑ کے چلا جائے اور کہے کہ جی یہ میں 230 پہ اتحاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ایک بذات خود کوئی تانا ہوا کرتا ہے۔ تو اپنا سارا اختلاف ہم نے رکھ کے ریکارڈ کروا کے اور اس کے بعد جو ہے تو سر آپ کو نہیں خطرہ لگ رہا کہ کوئی، سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ نگران حکومت کی، جی وہ بتا رہا ہوں الیکشن انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے، وہ ایک خام خواہ ایسے بیانیے بلڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے اس سے پہلے ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، یہ اس طرح کا اب جو نا یہ نیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش ہے۔ وقت پہ اپنے الیکشن ہوں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر آئے گا، اس کے اوپر دیکھیے ہمیں بھی اپنی عزت عزیز ہے، اور سارا معاملہ جو ہے وہ قانون کے اور دستور کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو آپ کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ خدشات ہیں، یہ زیادہ ریومرز ہیں، یہ زیادہ جو ہے ریومرز نہیں، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا اس کو ٹوسٹ بھی کیا جاتا ہے، میں بدنیتی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بھی انہونی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے تو پارلیمنٹیرین جو ہے ہانگ کے لائے جاتے تھے، تعداد تو کوئی اور پوری کرتا تھا۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ماضی کا حصہ ہے، اور یہ میرے جیسے آدمی کے منہ سے نہیں آیا، ایک مجھ سے بڑے جو اسٹیچر کا آدمی تھا اس کے منہ سے آیا۔ چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کامران مرتضی صاحب کا تو اس پہ کھوسا بڑا کلیئر سٹانس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو کیئر ٹیکر پی ایم آئے گا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کا فکر ہے، اور اس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہی آئے گا، اور الیکشن آگے بڑھانے کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اوپر کی دور دور تک سوچ نہیں ہے، وہ سب الیکشن میں جانا چاہیں گے۔